جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے حسیب رانجھا صاحب مائک انمیوٹ کر کے سوال کیجیے. سر میرا یہ سوال ہے کہ اس طرح اکثر مولد حضرات جو ہیں وہ یہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ کائنات جو ہے اس کے اندر ہماری زمین اس کا 1% بھی نہیں ہے، تو یہ جو 99% زمین ہے بلو کائنات ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ بھی عنایت ہی ہے کہ 1% آپ نے کہا، یہ تو ایک ذرہ ناچیز ہے. ہماری زمین کی کائنات کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کائنات سے متعلق جو معلومات اب ہم کو حاصل ہو گئی ہیں وہ محیر العقول ہیں. انسان ان کا تصور کرتا ہے تو وہ تصور میں بھی نہیں آتی. عادات ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے خیال کی وسعت بھی وہاں تک نہیں پہنچتی. چنانچہ نئے پیمانے ایجاد کرنے پڑے ہیں، نوری سالوں کے پیمانے. اتنی عظیم کائنات ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ تمہاری یہ دنیا عارضی دنیا ہے. ہم نے تمہیں ایک کرۂ ارض کا انتخاب کر کے اس پہ آباد کر کے ابتلا سے گزارا ہے. یہ سب سامان جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی مادہ اس وسیع پیمانے پر خلا میں بکھرا ہوا، یہ بے شمار کہکشانے، یہ بہت سے نظام ہائے شمسی، یہ سب جو تم دیکھ رہے ہو یہ اصل میں جنت کا سامان تعمیر ہے. یہ ہم نے پہلے ہی پیدا کر دیا تاکہ تم اپنے سروں پر اس کو دیکھتے رہو. چنانچہ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. تم دیکھو گے کہ ایک دن آئے گا کہ ہم یہ سب جو کچھ تمہیں اوپر بکھرا ہوا نظر آتا ہے اس کو پکڑیں گے اور پکڑ کر ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دیں گے. تو یہ در حقیقت اس فردوس کا، اس جنت کا سامان تعمیر ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبروں نے بتایا ہے کہ اس میں ایک ایک شخص کو جو جگہ ملے گی وہ سالوں کے فاصلے کی جگہ ہوگی. تو اندازہ کر لیجئے کہ وہ کتنی جگہ چاہیے. اربوں انسان دنیا میں آئے ہیں. تو یہ جواب اس کا قرآن نے دیا ہے. اس لیے ہم ایک چھوٹے سے ذرے پر آباد کیے گئے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دہقان نرسری لگاتے ہیں ایک چھوٹی سی جگہ پر، پھر اس کو کھیتوں میں پھیلانا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے آنے والی دنیا کا سامان تعمیر ہے. جی واضح ہے. آگے بڑھاتے ہیں. کامران زیب صاحب سوال کیجیے گا. کامران صاحب. سر میرا یہ سوال ہے کہ اکثر مولد حضرات یہ مطلب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کائنات وجود میں آئی اس سے پہلے خدا کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا، اس طرح کے جو سوال کرتے ہیں، تو ان کا کوئی جواب ہے یا ہم صرف یہ کہیں کہ ہم اگر انسانوں ہی کے معاملات حل کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. خدا کو سمجھنا، خدا کو جاننا، یہ ہمارے حدود سے بالاتر چیز ہے. ہم عاجز مخلوقات ہیں اور مخلوقات کو اپنے دائرے ہی میں رہ کر سب چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہیے یا اس علم کے بارے میں توقعات وابستہ کرنی چاہیے. اسی پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے. جب لوگوں نے وحی کی حقیقت جاننا چاہی تو فرمایا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ وحی کیا چیز ہے، یعنی یہ بات کہ خدا کیا ہے، وہ پہلے کہاں کیا تھا اور بعد میں کیا ہے، تو بہت بڑی بات ہے. اس کے مقابلے میں ایک بڑی چھوٹی سی بات تھی، وحی کیا ہے. تو فرمایا تمہارے پروردگار کا امر ہے، وہ ہزاروں صورتوں میں صادر ہوتا ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اپنے علم کے حدود کے پہچانو، تمہیں بڑا تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو انسان کو سب سے پہلے اپنے حدود علم کو سمجھنا چاہیے. ہم تو ابھی انسان کا احاطہ نہیں کر پاتے. یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے کہ اس نے ششدر کر رکھا ہوا ہے. کجا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں رائے قائم کرے. جی آگے بڑھاتے ہیں. ہمایوں مجید صاحب. ہمایوں صاحب آپ سوال کیجیے. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم
دین کا مطالعہ کرتے ہیں دین ایک تو دو چیزیں ہمارے سامنے رہتی ہیں، قرآن اور سنت جو مستقل بذات احکام ہے، مگر جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں تو فقہا کی طرف سے جو ہم پر احکامات جاری کیے جاتے ہیں، مطلب اصل دین پھر نظر ہی نہیں آتا، پھر فقہا کی طرف سے جو بے شمار مطلب احکامات جاری کیے جاتے ہیں، فقہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ قرآن اور سنت ہے، تو اس پر آپ کی رہنمائی چاہیے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا اہتمام 3 سطحوں پر کیا ہے۔ ایک فطرت کی سطح پر، ظاہر ہے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ رہے ہیں، ہو سکتے ہیں، جن تک پیغمبروں کی ہدایت نہیں پہنچی یا نہیں پہنچ سکے گی، ان کو ان کی فطرت میں علم ودیت کر دیا ہے۔ وہ ہم سب کے لیے ہے، ہماری فطرت میں دین کی حقیقت الہام کر دی گئی ہے۔ دونوں چیزوں کو قرآن نے الگ سے بیان کیا ہے۔ ذات باری کا شعور، اسے نام نہ دیا جا سکے اس سے فرق نہیں پڑتا، یا کوئی نام دے لیا جائے، لیکن یہ کہ اس کا شعور ہمارے اندر ودیت ہے، اور خیر و شر کا شعور۔ تو دین کیا ہے؟ 2 ہی حقیقتوں کا نام ہے، اللہ کی سچی معرفت، اس پر ایمان، اور تطہیر اخلاق۔ تو اس وجہ سے ایک سطح یہ ہے۔ دوسری سطح وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، ان کے ذریعے سے اسی علم کی، یہ جو فطرت میں ودیت ہے، تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اس کے مضمرات بیان کیے گئے ہیں، اس کو کھول کر واضح کر دیا گیا ہے، اس کے اطلاقات بتائے گئے ہیں۔ تو جن لوگوں کو یہ توفیق مل گئی کہ وہ اس سے بہرہ یاب ہوں، ان کے لیے بڑی نعمت ہے، جس کو آپ نے خود بیان فرمایا کہ دین کے تمام احکام، ہدایات، اس کی شریعت، اخلاق کی تذکیر، وہ سب قرآن و سنت میں بیان ہو گیا ہے۔ تو یہ دین کا وہ حصہ ہے کہ جو پیغمبروں کے ذریعے سے ملا ہے ہمیں، اسی فطرت پر مبنی ہے جس فطرت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا اور پھر پیدا کیا۔ لیکن انسان اس کے ساتھ عقل لے کر آیا ہے، یعنی اس کے پاس پھر ایک صلاحیت ہے کہ اگر اسے کوئی مقدمہ آپ دے دیں تو وہ اس سے نتائج نکال لیتا ہے۔ چنانچہ ایک بڑا حصہ جو اطلاق کی حصہ ہے، اپلیکیشن کا حصہ ہے، وہ ہماری اس عقل پر چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی ہم پہ اعتماد کیا گیا ہے کہ جب اطلاق کا موقع آئے گا تو یہ خود اس کو طے کر لیں گے۔ وہ جو اطلاق کا موقع ہے، اس میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اسی کو اصطلاح میں اجتہاد کہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کرنا ہوتا ہے، اور دیکھیے چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر بھی کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں بتا دیا ہے قرآن و سنت میں کہ ہمیں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ بہت سی جگہیں ہیں جہاں قبلے کی تعین کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس موقع پر؟ ظاہر اپنی عقل سے کام لیں گے، آلات بنائے ہیں تو وہ بھی عقل سے بنائے ہیں، تو یہ سب چیزیں اجتہادی ہو جاتی ہیں، اس میں ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ بہت سے معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، لیکن جب ہم اس کو دوسروں سے متعلق کرتے ہیں تو وہ محتمل الوجوہ ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں 2-3 صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف سے دیکھیں تو خیال ہوتا ہے کہ یوں کرنا چاہیے، دوسری طرف سے دیکھیں تو خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے، اس میں بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، وہ فیصلہ اپنی عقل سے کیا جاتا ہے۔ تو اس کو فقہ و اجتہاد کہتے ہیں۔ چنانچہ فقہا نے بھی اگر کوئی چیز اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کی ہے تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن اگر اس سے متجاوز ہو کے اپنی طرف سے کوئی بات کہی ہے تو اس کا پابند آدمی کیوں ہوگا؟ اس کو بس وہیں رہنے دینا چاہیے۔ اس میں سادہ اصول ہے کہ دین کو قرآن و سنت سے سمجھیے، پھر اس پر اپنے زمانے میں اپنے حالات کے لحاظ سے عمل کا فیصلہ کیجیے۔ جب عمل کے لیے آپ اقدام کریں گے تو کچھ مشکلات پیدا ہوں گی، ہو سکتی ہیں، بس وہاں اجتہاد کیا جاتا ہے۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ عبدالرافع صاحب سوال کیجیے گا۔ عبدالرافع۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ دنیا امتحان کے لیے پیدا کی ہے، تو اس میں بعض اوقات مداخلت نہیں ہوتی، اگر مداخلت ہو جائے تو وہ امتحان کا پرپس ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جو اتنے بروٹل طریقے سے بات ہوتی ہیں، لائک
ایئر کریش میں لوگ اچھے بھی بچے بھی نیک لوگ بھی مر جاتے ہیں، برے بھی مر جاتے ہیں، اور لائک جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، جانور بھی مر جاتے ہیں. تو کیا ان کی درد میں کوئی ڈسکاؤنٹ ملتا ہے انہیں؟ وہ تو آخرت کا تو ہے یہ کمپنسیٹ نہ کر دے گا، کیا موت کے وقت بھی ان کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے ان کے درد میں؟ ان کا خالق میں نہیں ہوں، ان کا خالق اس کائنات کا مالک ہے. وہ جس کو جو بدلہ چاہے جب چاہے دے، اس کی کسی تکلیف کا جب چاہے ازالہ کرے. کتنی چیزیں ہیں جن کا ازالہ خود ہم دیکھ لیتے ہیں دنیا میں ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ جو کچھ چھنا تھا وہ کتنا چھوٹا تھا اور جو ملا ہے وہ کتنا بڑا ہے. اسی طرح موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں. یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو وفاداری کا حق ادا کر دیتے ہیں ان کو ہم صلاح تو دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ان پر عنایتیں بھی فرماتے ہیں. عند ربہم یرزقون، اور قیامت میں بھی صلہ ملے گا. تو صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، برزخ میں بھی مل سکتا ہے، اور قیامت میں تو بہرحال آخری فیصلہ ہونا ہے. تو اس لیے صلہ ملے گا. اس وقت کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم پوری طرح نہیں سمجھ پاتے. یہ دیکھیے PIA کا حادثہ ہوا تھا، اس حادثے میں ایک صاحب زندہ بچ گئے. وہ انٹرویو دیتے ہیں بار بار. اس میں ان سے پوچھا گیا کہ جب یہ حادثہ ہوا، ظاہر ہے کہ جب حادثہ ہوتا ہے تو ایک بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہوتی ہے. انسان کو مر جانا ہے. عام طور پر تو جہاز گرتے ہیں تو کم ہی کوئی بچتا ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت کیا ہوا. کہتے ہیں کہ وہ جب مرحلہ قریب آیا ہے تو میرے حواس ختم ہو گئے. یعنی اس کے بعد آنکھ اسی وقت کھلی ہے جب لوگوں نے مجھے اٹھا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دماغ ہے جو تکلیف کو یا کسی اس طرح کی صورتحال کو منتقل کرتا ہے اور درد کا علم کا باعث بنتا ہے، وہ فوری طور پر آف ہو جاتا ہے. تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تو اس لیے ان پر چھوڑ دینا چاہیے ایسے معاملات کو. جو لوگ اس طرح کی چیزوں پر نوحہ پڑھتے ہیں اور کربلا منعقد کیے رہتے ہیں وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نقصان کرتے ہیں. جی واضح ہے. مسعود احسن. علامہ مناظر حسن گیلانی کے مطابق جو ہے وہ ممکنہ تو نبی تھے جن کی تعلیمات وقت کے ساتھ ساتھ مسخ ہو گئی. قرآن مجید میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ہر قوم میں ہاتھی بھیجا گیا ہے، جبکہ بعد انبیاء جیسے ذوالکفل کا ذکر بہت مختصر ہے. اس تناظر میں کیا اسلامی عقیدے کی روح سے کم بدھ کے نبی ہونے کا کوئی امکان تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے لیے کسی کو پیغمبر ماننے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا ہو. جیسے ہم جب بائبل کو پڑھتے ہیں تو وہاں بنی اسرائیل کے بہت سے پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے. عام طور پر قرآن مجید میں ہمیں ان کا ذکر نہیں ملتا. جیسے یرمیاہ ہیں، حزقیل ہیں، تو بہت سے پیغمبر ہیں جن کا ذکر بائبل میں ملتا ہے، تو ہم ان کو مانتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مستند ذریعے میں یہ اطلاع مل گئی ہم کو. قرآن مجید نے بعض پیغمبروں کے واقعات سے استدلال کیا ہے تو ان کا ذکر آ گیا ہے. جیسے سیدنا ہود ہیں، صالح ہیں، اسی طرح شعیب ہیں. یہ ظاہر ہے کہ بہت قدیم زمانے کے پیغمبر ہیں، لیکن چونکہ قرآن نے ذکر کر دیا تو ہم مانتے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ کسی شخص کی تعلیمات کی نوعیت بالکل متعین طور پر بتا دے کہ یہ تو پیغمبر ہی بات کر سکتا ہے. یعنی اطلاع نہیں ہے لیکن تعلیمات کا اشتراک بہت غیر معمولی ہے. تو اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ زرتشت کے بارے میں تو نظر آتی ہے. یعنی زرتشت کی جو تاریخ ہم پڑھتے ہیں یا ان کی تعلیمات دیکھتے ہیں یا جو کتاب ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ غالباً پیغمبر تھے. پھر رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب یہ پوچھا گیا کہ ہم مجوس کے ساتھ کیا معاملہ کریں تو آپ نے فرمایا کہ سنو بہم سنت اہل کتاب، ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو اہل کتاب کے ساتھ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس سے بھی آگے
بعض قرائن ہیں جو خود قرآن میں ہیں، جیسے کہ قرآن مجید نے ایک موقع پر ان امتوں کا ذکر کیا ہے جن کی طرف اللہ کے پیغمبر آئے، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ الگ الگ اپنا تشخص قائم کر چکی ہیں، جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، تو اس میں دیکھیے گا مجوس کا ذکر بھی کیا ہے اور بالکل اسی ذیل میں کیا ہے۔ تو یہ قرائن ہے جن کی بنیاد پر پھر ہم ان کے بارے میں ظن غالب کی حد تک یہ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے۔ بدھ مت کے بارے میں یا گوتم بدھ کے معاملے میں دونوں چیزیں نہیں ہیں، یعنی ان کی شخصیت کے معاملے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور ان کی تعلیمات بھی سر تسر صوفیانہ تعلیمات ہیں۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک وہ دین ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں، وہ ایک ہی دین ہے، مختلف پیغمبر اس کو لے کے آتے رہے ہیں، اس کی تجدید کرتے رہے ہیں، اور ایک وہ دین ہے جو لوگوں نے بنایا ہے، وہ تصوف ہے۔ تو بدھ مت اس کے بڑے لوگوں میں بظاہر معلوم ہوتے ہیں۔ تو تعلیمات کے لحاظ سے جیسے گیتا کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ تصوف کا بیان ہے، اسی طرح بدھ مت کا معاملہ ہے۔ تو اس میں یہ بہت مشکل ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کہی جائے، یعنی نہ اطلاع ہے نہ تعلیمات کا اشتراک ہے۔ جی واضح ہے۔ الماس ادریس صاحب آپ سوال کیجیے اگر آواز پہنچ رہی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں تو اس دوران میں جو سجدہ آ جاتا ہے، سجدہ تلاوت، تو اس کا کیا طریقہ کار صحیح ہے؟ قرآن کے بارے میں ایک اصولی بات سمجھ لیجئے، میں نے اس کو اپنی کتاب میزان میں بیان بھی کیا ہے کہ رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قرآن کے ساتھ ایک زندہ احساس اور تعلق پیدا کرتے تھے۔ یعنی جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو مثال کے طور پر کوئی رحمت کی آیت آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، کوئی عذاب کی آیت آ گئی ہے تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ اسی طرح اگر کہیں ایسا مضمون ہے جس میں یا تو سجدہ ریز ہونے کے لیے کہا گیا ہے یا سجدے کا ذکر ہوا ہے یا ایمان والوں کے اوصاف کے طور پر یہ چیز آئی ہے تو ان موقعوں پر آپ سجدہ ریز بھی ہو جاتے تھے۔ تو یہ اسوہ حسنہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن ایک زندہ حقیقت کے طور پر لینے، پڑھنے اور اس سے ایک تعلق پیدا کرنے کا نمونہ پیش کیا۔ اس وجہ سے یہ سجدہ جن مقامات پہ لکھا گیا ہے وہ لوگوں نے روایات کی روشنی میں حضور کا اسوہ نقل کیا ہے۔ تو اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو پیروی کریں، لیکن اگر کسی وجہ سے نہ ہو تو یہ کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہے۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ محمد سمیع صاحب سوال کیجیے گا۔ سمیع صاحب۔ سر میرا سوال ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دنیا مطلب کہ جس طرح ٹیسٹ کے مطلب بیسس پر قائم کیا ہوا ٹیسٹ ہمارا، جو ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے 1 منتھ کی ایج میں فوت ہو جائے، اس میں تو کوئی کانشیسنیس ہی نہیں ملی، تو پھر اس کا کیا ٹیسٹ ہے، پھر اس کا کیا فیصلہ ہوگا؟ شکریہ۔ ان لوگوں کا امتحان ہے جو باشعور ہیں، ان کا امتحان ان کو نعمتیں دے کر بھی ہوتا ہے، ان سے چھین کر بھی ہوتا ہے۔ تو بچہ کہیں آسمان سے نازل نہیں ہوتا، وہ والدین کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، والدین کے لیے صبر کا امتحان برپا کرتا ہے۔ اگر بچے دنیا سے نہ رخصت ہوتے اور طے ہو جاتا کہ آدمی کو 30-40 سال کی عمر ہی میں دنیا سے رخصت ہونا ہے یا 50 سال، تو ظاہر ہے کہ جو ابتلا ہے ختم ہو جاتی۔ یعنی اب یہ کیا ہے، مجھے آپ کو کسی کو بھی معلوم نہیں، ہو سکتا اگلے لمحے میں فرشتہ آئے اور روح قبض کر لے۔ تو اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، یعنی انسان ماں کے پیٹ میں بھی رخصت ہو جائے، پیدا ہوتے ہی رخصت ہو جائے، لڑکپن میں رخصت ہو جائے، تاکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہ ہو سکے، یعنی وہ استنباط میں بھی مقرر نہ ہو سکے۔ تو اگر اس دنیا کو آپ ابتلا کے زاویے سے دیکھیں گے تو اس کا کمال اس میں ہے، یعنی ابتلا امتحان کو اس درجے میں پہنچا دیا گیا ہے کہ کوئی استثناء اس میں نظر ہی نہیں آتا۔ باقی رہ گئی اس دنیا کے اندر جو چیزیں ضمناً ہو رہی ہیں، یعنی ایک بچے پر ایک افتاد آ گئی ہے یا اور کسی پر آ گئی ہے، ان کا خالق اس کا ازالہ کرے گا، وہ اس کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو ابتلا ہے ہر طرف سے، وہ والدین کے لیے ابتلا ہے۔ جی بالکل واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو ذر خان صاحب۔ جی سوال کیجیے گا ابو ذر۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔
وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، بتایا جاتا ہے کہ جنت میں سب کے خواہشات اور مرادیں پوری کی جائیں گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر مجھے ایک شخص پسند ہو اور میں اسے اللہ سے مانگ لوں اور اسی شخص کو کوئی اور بھی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ کس کی مراد پوری کریں گے؟ بے شک وہ اس پر قادر ہے کہ اس شخص کا بہروپیہ بنا دے، لیکن اصلی کی جگہ بہروپیے کو کون پسند کرے گا؟ تو اس پر تھوڑی وضاحت کریں، شکریہ۔ کیا کہنے ہیں آپ کی پرواز خیال کے؟ اس پر تو جواب دینے کی بجائے بس داد دینی چاہیے۔ میرے بھائی، جو بات بھی کہی جاتی ہے نا، جیسے یہ کہ تمہاری ہر خواہش پوری ہو جائے گی، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یا وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو اس طرح کے تمام بیانات صرف ان چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں جو ممکن ہیں، یہ محالات کے بارے میں نہیں ہوتے۔ تو اگر کسی شخص کو آپ مجبور کریں کہ تم فلاں کو لازماً مل جاؤ، تو آپ دیکھیے دوسری جانب آپ اس شخص کی خواہش کے خلاف اقدام کر رہے ہوں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک ہی چیز میں تضاد پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسے تمام معاملات میں جو استثناء یا تخصیصات عقل کہتی ہے کہ ہونی چاہیے، وہ مان کر ان بیانات کو سننا چاہیے۔ واضح ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ منصور احمد صاحب سوال کیجیے گا۔ منصور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امریکہ صاحب، روایت میں آتا ہے کہ قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس اخلاص نیت کے ساتھ فوت ہو جائے کہ مال حاصل کر کے اپنا قرض اتاروں گا، اور وہ فوت ہو جائے حتیٰ کہ ترکے میں بھی کچھ نہ چھوڑ سکا، تو اس شہید کا آخرت میں کیا ہوگا؟ دیکھیے، قرض اسی طرح ایک ضرورت ہے جس طریقے سے انفاق ایک ضرورت ہے۔ یعنی ہم بعض اوقات ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا ایسی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے جس میں کسی سے مدد مانگنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مدد کرنے کو بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ اسی کو کہتے ہیں۔ ہمارے اعزاء اقربا کے لیے تو ایتائے ذی القربہ کو بنیادی اخلاقیات میں شامل کر دیا ہے۔ اس وجہ سے کوئی آدمی اگر آپ کے پاس آتا ہے، اپنی ضرورت پیش کرتا ہے، آپ کے پاس اپنی ضرورتوں سے زیادہ کوئی ہے تو دے دیجئے، لیکن اگر آپ دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو پھر آپ قرض دے دیں۔ تو اب قرض جب لیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ ایک معاہدے میں بن گئے ہیں، گویا آپ نے جو کچھ لیا ہے اس میں طے کر لیا ہے کہ میں فلاں وقت میں اس کو واپس کروں گا۔ تو فلاں وقت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو اب اہتمام کرنا ہے کہ وہ روپیہ یا وہ چیز جو آپ نے لی ہے وہ آپ کے پاس آ جائے۔ تو اگر تو یہ اضطرارن نہیں آئی، یعنی آپ نے پوری کوشش کی لیکن حالات ایسے ہو گئے، تو آپ معذور ہیں، اور اضطرار میں ہر چیز معاف ہوتی ہے۔ لیکن اگر آ گئی اور جانتے بوجھتے قرض نہیں دیا، یا دوسری چیزوں کو ترجیح دی، یا فیصلہ کر لیا کہ یہ تو اب دے ہی دیا اس شخص نے، تو پھر ظاہر ہے کہ مواخذہ ہوگا۔ تو یہ اس قرض کے بارے میں فرمایا ہے جس کے لیے آپ نے کوشش بھی نہیں کی، یا کوشش کی کچھ حاصل ہوا اور دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، جانتے بوجھتے آپ نے کسی کے پیسے دبا کر رکھے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ایک بڑا جرم ہے۔ لیکن جب کبھی اضطرار پیش آ گیا تو پھر معافی ہے اس کے لیے۔ بلکہ اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی مشکل میں مبتلا ہو جائیں فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، ان کو مہلت دو، ان سے تقاضا نہ کرو۔ چلیے جی، آج خاتمہ بالخیر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔